1974 کی تحریک ختم نبوت، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے فلور پر لاہوریوں، قادیانی، مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا، یہ تحریک چل رہی تھی اور حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو وقت کے حکمران تھے ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے۔ بھٹو نے کہا کہ آغا جی کیا حال ہے؟ آغا شورش کاشمیری سے مخاطب ہو کر بھٹو نے کہا کہ آغا جی کیا حال ہے؟ آغا صاحب نے فرمایا جس دھرتی پر محمد کریم کی نبوت محفوظ نہ ہو، ہمارا اس ملک میں کیا حال ہونا ہے؟ وہ کنٹرول نہ کر سکے اپنے جذبات پر، اٹھے اور بھٹو کے قدموں پر گر گئے۔ کہا ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں بجز اس کے کہ آقا کے دشمنوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو۔ اکابرین احرار آغا شورش کاشمیری۔ بھٹو لکھتے ہیں، تاریخ میں رقم ہے یہ واقعہ، بھٹو کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے جسم میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، تھرتھری سی پیدا ہوئی، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دوں۔ ایک طویل جد و جہد ہے پیچھے، جس کا تذکرہ صبح سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال پرملال کے بعد گجرانوالہ کے ایک شخص کو زیارت ہوئی اور پوچھا حضرت جی سنائیے، فرمائیے۔ تو حضرت خواجہ صاحب خواب میں اس کو فرماتے ہیں کہ جب قبر سے میں اتارا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا خان محمد تم نے تو ساری عمر میری ختم نبوت کا کام کیا ہے، آؤ میرے ساتھ جنت میں چلو۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب، حضرت خواجہ خان محمد صاحب۔ تو میں آج کل آقا کے پاس جنت میں ہی ہوں۔ حضرات ہم بہت کمزور ہیں، بہت عیوب ہیں ہم میں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، ہو رہی بھی ہیں اور ہوں گی بھی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان خانقاہوں کے ذریعے سے جس کے سجادہ نشین اور ان کے جانشین حضرت خواجہ صاحب کے، حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، سچی بات یہ ہے کہ خانقاہوں نے ختم نبوت کے محاذ پر را میٹیریل مہیا کیا ہے، رجال کار دیے ہیں، اور اس خانقاہ نے تو اس وقت بھی ہماری سرپرستی فرمائی تھی کہ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب شہید گنج کا ملبہ گرایا گیا احرار پر تو فرمایا مسجدیں بن جائیں گی، تم اپنے کام ختم نبوت کو جاری رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں۔